حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه والحمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعرضه ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمره. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته المطهرين المطهرين المعصومين المغفورين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلى دوسری آئے کریمہ جس کی تلاوت کی تعارف مستقل حاصل ہو رہی ہے، اور اس آیت کے ذیل میں امتحان اور تربیت الہی کے موضوع پر اس گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ تربیت کے لیے اللہ نے جو وسیلہ قرار دیا ہے وہ امتحان کا وسیلہ ہے۔ تربیت کو جو نظام بنایا ہے پروردگار نے انسانی تربیت کا، اور انسان کی ترقی اور انسان کے اندر صحیح ترقی جو انسانی ترقی ہے، اس ترقی کے لیے جو سسٹم بنایا ہے اللہ نے، اس سسٹم میں تربیت کا بہت بڑا کردار، امتحان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ تربیت کے سسٹم میں امتحان کا ایک عظیم کردار ہوتا ہے۔ امتحان انسان کی روح کو بڑھا دیتا ہے۔ انسان امتحان کی منزلوں سے گزر کر اور اس میں کامیابیاں حاصل کر کے انسان عظیم ہو جاتا ہے، اور انسان کی روح عظیم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس عظمت کی راہ میں انسان کے لیے رکاوٹیں بھی ہیں، اور یہ رکاوٹیں، ان رکاوٹوں کو سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے۔ یعنی انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے رکاوٹوں سے ہو کے گزرنا ہے۔ اگر اس کے سامنے رکاوٹیں نہیں ہوتی تو اتنا عظیم انسان کو بن بھی نہیں سکتا ہے۔ بعض وقت لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، یہ کیا ضرورت تھی صاحب یہ پروردگار نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ شیطان نہ ہوتا تو کیا مشکل ہو جاتی؟ سوال کرتے بھی ہیں، لیکن سوال ذہن میں اٹھتا ہے۔ بعض وقت اللہ کی حکمت اور پروردگار کی ہیبت کو دیکھتے ہوئے جرأت سوال نہیں ہوتی انسان میں، سوال کرنے کی جرأت نہیں کرتا،
لیکن دل میں یہ بات انسان کی آتی ہے کہ نہیں ہوتا اگر شیطان کو کیا مشکل ہوتی ہے، صرف انسان ہوتا اور انسان تمام راستوں کو آسانی سے طے کر رہا ہوتا، کیوں اللہ نے انسان شیطان کو پیدا کیا؟ اور جو ہمارا یہ ایک سوال انسان کے، کیونکہ شیطان بہت بڑی رکاوٹ ہے. شیطان ایک عظیم رکاوٹ انسان کے راستے میں ہے، اور جب رکاوٹوں کو دیکھتا ہے انسان تو اس کو یہ فکر راحت ہوتی ہے. لیکن اگر شیطان نہیں ہوتا انسان کی زندگی میں، اور پہلے ہی دن سے پہلے ہی انسان کو پیدا کر کے اللہ نے متعارف کرا دیا، ایسے نہیں اللہ کو سجدے کرانے کی ضرورت نہیں تھی، انسان کو سجدے کی ضرورت نہیں تھی، آدم کو بھی سجدے کی ضرورت نہیں تھی. اگر آدم کا سجدہ نہ ہوتا تو آدم کیا کوئی کمی نہیں آ جاتی. لیکن نہیں، آدم کو دو چیزوں کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ تمہیں دنیا میں جانا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ بن کے تمہیں جانا ہے، تو دو قوتوں سے تمہارا ہمیشہ سروکار ہوگا. اور یہ دو قوتیں ابھی یہیں سے پہچان لو، دو قوتوں سے تمہارا ہمیشہ رابطہ رہے گا، سروکار رہے گا. دو قوتیں تمہارے آس پاس رہیں گی، ایک میری قوت، میرا لشکر، میرے سپاہی جند اللہ، وہ ہے فرشتے، ان کو بھی یہیں سے سمجھ لو. اور ایک دوسری قوت شیطان. اور یہ شیطان ایسا نہیں کہ یہاں پر اس نے سجدہ کرنے سے منع کر کے تو بعد میں تمہیں چھوڑ دے گا. بات نہیں، اپنا آدم کہہ کر آدم کی اولاد کو بھی مخاطب کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح تمہارے باپ کو شیطان نے دھوکہ دیا تمہیں بھی دھوکہ دے جائے. اسی لیے پہلے ہی دن متعارف بھی کرایا گیا، پہلے ہی دن خلقت، جیسے ہی آدم خلق ہوئے اور جیسے ہی روح ڈالی گئی آدم کے جسم میں، پتلے میں، فوراً دو قوتیں سامنے، یہ شیطان ہے، یہ فرشتے ہیں. ان دونوں سے تمہارا رابطہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں. جب یہیں پر دونوں کو پہچانو. اور انسان کے ذہن میں سوال تک آخر کیوں پیدا کیا اللہ نے شیطان کو؟ وجہ یہی ہے کہ اگر شیطان کا وجود نہیں ہوتا، اگر شیطان نہیں ہوتا تو آدم ایک فرشتہ تو بن سکتے تھے، آدم نہیں بن سکتے تھے. اگر شیطان نہیں ہوتا تو ابراہیم ایک بڑے فرشتے کی شکل میں تو بن سکتے تھے، لیکن ابراہیم نہیں بن پاتے جس کے سامنے فرشتے سجدہ ریز ہیں، جس کی عظمت اور جس کی امتحان کی منزلوں کو دیکھ کر فرشتے بھی حیرت سے پوچھ رہے ہیں ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ آتش نمرود میں جاتے ہوئے ابراہیم مدد تو چاہیے لیکن تم سے نہیں. کہا کہ جس سے مدد چاہیے اس کو پکارو، اور کہا وہ جانتا ہے تو جس سے مجھے مدد چاہیے. یہاں فرشتے حیرت سے دیکھ رہے ہیں یہ کون سا انسان ہے. مجھے ہمارے یعنی اگر شیطان کا وجود نہیں ہوتا، اللہ نے کہا کہ یہ قرآن میں اگر مجھے چاہتا لشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت واحدہ بنا دیتا، امت واحدہ، سب مومن، کوئی کافر نہیں ہوتا، کوئی مشرک نہیں ہوتا، کوئی منافق نہیں ہوتا، کسی کا ایمان کم نہیں ہوتا، سب کے سب نمبر 1 ایمان میں. اللہ کے لیے مشکل تھا. جس وقت وہ اللہ چاہے یہ کام آج چاہے گا، اللہ کی ذات آج اگر چاہے، اسی لمحے میں اگر چاہے تو ساری دنیا کے لوگ ایک ساتھ مومن ہو جائیں. یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں. ایسے امور سامنے آئے کہ سب مجبور ہو جائے، سب کے سب ایمان میں آئے، لیکن ایسا ایمان اللہ کو چاہیے نہیں. بہت درجہ فرمائے. مثلا معجزے دکھا کر ایمان، ہماری اکثر نہیں خواہش ہوتی کہ کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ دیکھے جس سے ہمارا ایمان بڑھتا رہے. انبیاء بعض معجزے دکھاتے تھے اور انبیاء چاہتے تو اور روزانہ ایک معجزہ دکھاتے تھے. انبیاء کے لیے مشکل نہیں تھا، کوئی مشکل نہیں دینا رسول اللہ کے لیے، یہ تمام انبیاء کے لیے. بعض حالات میں بعض مصلحتوں اور بعض ضرورتوں کی بنا پر کبھی کبھی ایک دو معجزے دکھائے، لیکن اگر وہ چاہتے تو روزانہ ہر انسان اگر کوئی سوال کرتا ایک معجزہ دکھاتے، وہ نہیں ہو جاتا. مثلا یہ قرآن کی آیتیں جو پڑھتے ہیں، جو قرآن کی آیتیں بہت ہی بڑے بڑے سنہرے برڈ میں گولڈن آسمانوں پہ لکھی ہوتی، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے، ابھی چاہے تو یہ کام کر سکتا ہے. جیسے ستارے جھلک رہے ہیں، ستاروں کے جھلکنے کے بجائے
ابھی بڑے شہروں میں ستارے کم نظر آتے ہیں، مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو قرآن کی آیتیں اس طرح سب کو لکھی ہوئی دکھائی پڑے، بالکل بڑے بڑے لفظوں میں۔ اللہ چاہے تو انسان کے دلوں میں ڈال دے، سب کے سب مومن ہو جائے، مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ اسی لمحے میں اگر ذات پروردگار چاہے سب کو مومن بنا دے، لیکن ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے۔ اگر ایسا ایمان چاہیے ہوتا تو سب کو فرشتہ بناتا، انسان بھی بناتا۔ انسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ امتحان کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے خود وہ آئے کہ ایمان کے راستے کا انتخاب کرے، اور جب ہمارے خود وہ ایمان کے راستے کا انتخاب کرے، خود آئے۔ اس راہ میں رکاوٹ، آج تھوڑا سا گفتگو کم ہوگی، میں دو مطلب عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کہ شاید ایک مطلب بھی پورا نہ ہو پائے، کیونکہ ایک دوسرے پروگرام میں اعلان کیا گیا 8 بجے اور جلدی شروع بھی ہونے والا ہے، اس لیے آج بھی اور کل بھی جلدی ایک مطلب کم سے کم ادا کر سکیں۔ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے معافی ہو جائے گا انشاءاللہ، اسے کل پورا کیا جائے گا۔ ایک رکاوٹ یہ ہے شیطان۔ عام طور سے ہم جو معرفت کی بات کرتے ہیں، سمجھنے کی بات کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، رسول کی معرفت حاصل کرو، امام کی معرفت حاصل کرو، اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو، کائنات کی معرفت حاصل کرو۔ روایت میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ لیکن اس معرفت کے بعد میں ایک گفتگو جو بہت ضروری ہے وہ نہیں ہوتی، اور جو ہمارے ایک گفتگو جو بہت ضروری ہے، سب کی معرفت، لیکن سب کی معرفت کے ساتھ ساتھ دشمن کی معرفت، یہ گفتگو نہیں ہوتی، جبکہ قرآن نے اس کی بہت گفتگو کی ہے، ایک دو آیتوں میں نہیں، سینکڑوں آیتوں میں، نہیں کئی سو آیتوں میں۔ تو قرآن ایک نظر پڑھنا شروع کریں اس ٹاپک پر، قرآن نے کہاں کہاں دشمن کو پہچانوایا۔ کوئی بھی دشمن، وہ دشمن نفس ہو یا وہ دشمن شیطان ہو، وہ اندر کا دشمن ہو یا باہر کا دشمن ہو، وہ ایک انسان کا دشمن ہو یا پوری امت کا دشمن ہو یا اسلام کا دشمن ہو یا امت مسلمہ کا دشمن، کتنے دشمنوں کو پورا سورہ توبہ، سورہ انفال، بڑے بڑے سورے، چھوٹے سورے نہیں۔ ایک اگر توضیح کو قرآن کا ترجمہ بعض لوگ پڑھتے ہیں اس نیت سے، مرتبہ قرآن کے ترجمے کو پڑھا، قرآن نے دشمن کو کتنا پہچانایا، اس پر گفتگو نہیں ہوتی۔ بندے میں خود ہی جیسے جو اسی موضوع پہ تھا ایران میں، دشمن شناسی در قرآن میں دشمن کی شناخت پورا تعلیمی شکل میں سے لکھا، چونکہ اس موضوع سے میرا رابطہ تھا تو دیکھا وہاں پر، یعنی 200 آیتیں تقریباً میں نے قرآن کو اپنے اس مقالے میں یعنی تھیسس میں آئی ہیں اس میں، لیکن وہ سب نہیں تھی، وہ نمونے کی آیتیں تھیں۔ اس کے علاوہ اوپر کتنی اور بھی آیتیں ہیں کہ جو نہیں لا سکا میں وہاں۔ یعنی ایک نہایت اہم اور ضروری موضوع دشمن کی پہچان، کیونکہ دشمن کو اگر پہچانے گا نہیں انسان تو دشمن کے حربوں سے بچ نہیں سکتا۔ انسان مطمئن بیٹھا ہے لیکن دشمن کے بھی خاموش نہیں بیٹھتا۔ ہم کچھ عبادتیں کر کے، کچھ مجلسیں کر کر خوش ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے اپنا کام کر لیا، لیکن دشمن اتنی جلدی خاموش نہیں بیٹھتا۔ ہم چند گھنٹے کام کر کے بیٹھتے ہیں، دشمن 24 گھنٹے کام کرنے کی فکر میں رہتا ہے، وہ نہیں خاموش بیٹھتا، چاہے وہ اندر کا دشمن ہو چاہے باہر کا دشمن ہو، چاہے ہمارا دشمن ہو چاہے ہماری پوری امت مسلمہ کا دشمن ہو، وہ کبھی نہیں خاموش بیٹھتا۔ جیسے ایک مالی کہتے ہیں نا آپ لوگ، دیا درخت جو باغ میں آ کر باغبانی کرتا ہے، درخت کو گلشن بناتا ہے، جنگل کو آ کر گلشن بناتا ہے، ایک تربیت کرتا ہے، وہ بھی ایک تربیت ہے، درختوں کی تربیت۔ درخت اگر بغیر تربیت کے چھوڑ دیا جائے تو ہوتا ہے جنگل، اور اگر درختوں کی تربیت کر دی جائے تو ہو جاتا ہے گلشن و گلزار۔ دونوں کتنا فرق ہے۔ جنگل میں جا کے دیکھیں، ہر درخت دوسرے سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، ہر درخت دوسرے کو جو ذرا مضبوط ہوا دوسرے کو کچلنا چاہتا ہے، دوسرے کو دبانا چاہتا ہے، دوسرے کو ڈال کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، شاخوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، دوسرے کو مجبور کر دیتا ہے کہ میرے مطابق آگے بڑھو، کیونکہ بے تربیت ہوتے ہیں وہ درخت، ہے نا؟ بے تربیت درختوں کا یہ کام ہے۔ بے تربیت اگر درخت ہو تو جنگل بنتا ہے، لیکن اگر اس کی تربیت کر دی جائے تو ایک خوبصورت پارک، ایک خوبصورت گلشن،
ایک خوبصورت گلزار جسے دیکھ کے انسان کو مسرت حاصل ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ تربیت کی ہے انسان. وہ مالی ایک نقطے کو بہت سمجھتا ہے. وہ صرف یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس درخت کو کیسے بڑھایا جائے. وہ صرف درخت کی معرفت نہیں حاصل کرتا. توجہ فرمائیں، وہ صرف درختوں کو نہیں پہچانتا. ایک کام اس کا یہ ہے کہ درختوں کو پہچانے، کس درخت کو کیا غذا دی جائے، کب غذا دی جائے، کب پانی دیا جائے، کیسے پانی دیا جائے، کس وقت میں دیا جائے، کتنی مقدار میں دیا جائے، کہاں دیا جائے، کہاں لگایا جائے، مٹی کیسی ہونا چاہیے، یہ سب پہچاننا ضروری ہے. یعنی جو ایک درخت کی ضرورتیں ہیں، پوری درخت کی معرفت اس کو ہوتی ہے. اگر معرفت نہیں ہوتی یہ کام نہیں، تربیت کا کام نہیں کر پائے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی، اس سے بھی کہیں زیادہ یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس درخت کی بیماریاں کیا ہیں، کون سا میکروب، کون سا بیکٹیریا آئے گا اس کی پتیوں کو تباہ کرے گا، کون سا اس کے پھول کو تباہ کرے گا، کون سا اس کی کلیوں کو تباہ کرے گا، کون اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، کون سا جڑ سے سکھا لے گا. یہ سارے دشمنوں کو اگر وہ نہیں پہچانتا وہ درخت کے، کبھی وہ ایک کامیاب نامی نہیں بن پائے گا، نہیں کر سکتا. لیکن اس کے لیے جاننا ضروری ہے، درخت کے دشمن کی پہچان ضروری ہے. ہماری معرفت عادی ہوتی ہے، یعنی اس کو پہچان لیا جو ہمارے اس راستے کو طے کرنے میں مدد کرے، جو درخت کو بڑے کرنے میں مدد کرے، جو درخت کی تربیت میں مدد کرے، وہ راستے ہم نے پہچانے. وہ ہے معرفت، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، امام کی معرفت، کائنات کی معرفت، نفس کی معرفت. لیکن اس کو نہیں پہچاننا جو اس بڑھتے ہوئے انسان کو بیچ میں آ کر روک دے، اور روکنے والا بھی ایسا کہ جس کو پہچانا نہیں، جو قوی بھی ہے، جو کمزور بھی نہیں ہے، جو دکھائی بھی نہیں پڑتا، جس کے سمجھنے کے لیے اگر بصیرت انسان میں ہو تو دشمن کو پہچان بھی نہ پائے. اگر نہ ہو، یہ انسانی سفر کی ایک بڑی مشکل ہے، ایک عظیم مشکل ہے. شاید ابھی ہم بہت زیادہ بیان نہ کر پائیں اور آخر میں آپ نتیجہ لے گئے، شاید بہت بڑی مشکل نہیں، لیکن واقعہ یہ ایک عظیم مشکل ہے. اگر اس نے دشمن کو نہیں پہچانا، شیطان. لیکن دوسری طرف شیطان اگر نہ ہوتا تو یہ نہیں ہوتا. ابراہیم کبھی نہیں بنتے، فرشتے بن جاتے، جبریل تک بن جاتے، لیکن ابراہیم نہیں بنتے. اگر شیطان نہیں ہوتا تو جبریل جیسا فرشتہ بن جاتا، لیکن رسول اللہ نہیں ہوتے، امام علی نہیں ہوتے، حسین ابن علی نہیں ہوتے، اصحاب کربلا نہیں ہوتے، یہ نہیں بن سکتے تھے. ان کے لیے ضروری ہے کہ شیطان کے ہر حربوں کو آنے سے پہلے توڑ دینا. ہم ہوتے ہیں آ جاتا ہے، حملہ کر دینا، پھر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر حربے کو آنے سے پہلے توڑ دیں، یہاں تک کہ شیطان بھی تسلیم ہو جائے آ کر کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اس بارگاہ میں میری کچھ نہیں چلے گی، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. کل امام کاظم علیہ السلام کا ذکر ہوا، بھیجا شیطان نے، شیطان کو بھیجا، کام شیطان کا تھا، بھیجنے والا بھی شیطان، جس کو بھیجا گیا وہ بھی اس وقت شیطان، اور شیطانی نیت سے آئی ہو، لیکن اتنا مضبوط انسان کہ حربوں کو قریب آنے سے پہلے ہی توڑ دیا، اور وہ سجدہ کرتے ہوئے وہاں سے گزر گئی، سجدہ کرتے ہوئے نکلی، قصیدہ پڑھتے ہوئے نکلی. یہ ضروری ہے، یہ شناخت. قرآن نے بہت گفتگو کی، بہت بے انتہا گفتگو ہے. قرآن میں بہت سے موضوعات پر بہت سی گفتگو ہے جو کبھی اس کو چھوا بھی نہیں جاتا، کبھی اس کو ٹچ بھی نہیں کیا جاتا. یہ محجوریت قرآن کی یہی ہے کہ ہمارے ایک استاد ہیں ایران میں، اور کئی سال سے، تقریباً 28-29 سال سے ٹیلی ویژن میں مسلسل درس دے رہے. جانتے ہیں بہت سی کتابیں یہاں پر موجود رہنے کی. اللہ محسن خرابی آ رہا ہے، محسن خرابی عظیم مبلغ ہے، مگر مبلغ کا ایک نمونہ ہے، تبلیغ کا ایک نمونہ ہے. اسے ہم لوگ کچھ دن خاص درس تھا، سارے دن آ کر درس دیتے تھے، تھک جاتے تھے، پھر جو ہے آرام کرتے تھے، پھر درس دیتے تھے. کچھ دنوں کے اس میں وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک عالم گیا امریکن صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جا کر اس نے
رسول اللہ کی مزار پر قبر پر اس نے ایک فکر تھی کہ نہیں معلوم رسول اللہ ہم سے راضی ہیں کہ راضی نہیں، پتہ نہیں رسول راضی ہیں کہ ہم امت مسلمہ سے راضی ہیں کہ راضی نہیں، کہ یہ کیسے معلوم کریں؟ اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آئے خود رسول اللہ سے وہ یہ جانتا تھا پوچھیں گے تو میری صلاحیت نہیں ہے کہ رسول اللہ کا جواب آئے، لہٰذا اس نے یہ سوال کیا اور سوال کر کے اس نے قرآن کو کھولا، سوال کر کے قرآن کو کھولا تو قرآن میں جو آیت نکلی پہلی وہ یہ تھی کہ رب یہ رسول اللہ قال رسول، ایک فریاد ہے رسول اللہ کی، یہ قرآن رسول یہ کہ رب ان هذا قومی اتخذوا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری اس قوم نے، یہ اس کو جواب ملا کہ رسول اللہ راضی ہیں کہ نہیں ہے؟ جواب یہ تھا کہ اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، مہجور چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ قرآن کی مہجوریت یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اگر وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے مہجوریت سے قرآن دور ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے قرآن مہجوریت سے دور ہو جائے گا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے قرآن مہجوریت سے دور ہو جائے گا، قرآن کی قرأت کرنا شروع کر دے، قرآن پر دھنیں بنانا شروع کر دے جو بھی بنائی جاتی ہیں، جہاں بڑے بڑے بہت بڑے بڑے کمپٹیشن ہوتے ہیں ملیشیا میں، مصر میں، سعودی عرب میں، تمام ممالک میں، اسلامی ممالک میں دنوں کے مسابقے، دنیں کتنی اچھی دن سے کون انسان پڑھتا ہے، کتنی اچھی قلم کرتا ہے، تو یہ سب اچھی چیز ہے، یہ سب بھی ضروری ہے مقدمے کے طور پر، لیکن ان تمام چیزوں سے قرآن کی مہجوریت دور نہیں ہوتی اور رسول اللہ کی شکایت باقی رہتی ہے، رسول اللہ کی شکایت باقی رہتی ہے۔ اب ایک بزرگ تھے، ایک ذاکر تھے، انہوں نے اس آیت سے یہ استفادہ کیا کہ جب قرآن رسول اللہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ کو شکایت کرنی ہے روز آخرت، تو اس کا مطلب قرآن کو آخرت تک محجور رہنا ہی چاہیے، ایسے بھی نتیجے دیے جاتے ہیں کہا کہ رسول اللہ شکایت کریں گے ہی، قرآن کو آخرت تک محجور ہی رہنا چاہیے تاکہ رسول اللہ شکایت کر سکے۔ نہیں، یہ نہیں اس کا مطلب ہے، یہ شکایت رسول اللہ کی اس لیے کہ قرآن کو محجوریت سے نکال دیا جائے، اہل بیت کو محجوریت سے نکال دیا، اہل بیت بھی محجور ہے، اہل بیت سے بھی ہمارا رابطہ اتنا ہی ہے جتنا قرآن سے ہے، یعنی ذکر کر لینا، دھنیں بنا لینا، خوش ہو لینا، جو کر رہے ہیں ملیشیا میں، سعودی عرب، دوسری جگہوں میں لوگ کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ جو کر رہے ہیں، لیکن اس سے قرآن محفوظ نہیں ہوتا، اس سے قرآن محجوریت سے نہیں بچتا، اہل بیت کی اتنے سے محجوریت سے نہیں بچتے، اہل بیت ابھی بھی محجور ہے، ایسا نہیں کہ اہل بیت رسول اللہ کی وفات کے بعد محجور تھے، آج اتنے محجوریت سے اہل بیت کو نکال دیا، ابھی بھی محجور ہے، ابھی بھی رسول اللہ کا یہ خوف باقی ہے کہ امام کو تو میں بتا رہا ہوں، امام کو تو میں نے پہچانوایا تقریر میں، لیکن امام کو معموم ملے یا نہیں ملے، یعنی محجوریت، یہ خوف ابھی بھی باقی ہے۔ دونوں نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت لکھی اور یہ کام کرتا ہے کہ رکاوٹیں ڈالنے والا شیطان ایک بڑا دشمن۔ میں اس گفتگو یہی پر رکتا ہوں اور یہ ضروری گفتگو، لیکن مجبوری کے تحت انشاءاللہ کل اس کو اور آگے جاری رکھا جائے گا۔ انسان کی ترقی کی راہ میں جو ترقی جو انسان امتحان کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس راہ میں رکاوٹیں کیا ہیں، ان رکاوٹوں کو تھوڑی سی پہچان تاکہ صحیح معنی بن سکے، تاکہ اس زمین کو گلشن بنا سکے، تاکہ ان جنگلوں کی بستیوں کو گلزار بنا سکے، بن سکتا ہے، اپنا گھر بھی گلزار کر سکتا ہے، اپنا معاشرہ بھی گلزار کر سکتا ہے۔ ان گلوں کی اتنی قیمت نہیں ہوتی جو زمینوں پہ لگائے جاتے ہیں، ان گلوں کی کہیں زیادہ قیمت ہوتی ہے جو مسجدوں میں، مدرسوں میں، کلاسوں میں، روڈ پر، دکانوں میں، وہاں پر انسانی شکل میں گل نظر آئے، انسانی خوشبو نکل رہی ہے، خوشبویں سے پھول بھی نہیں ہوتی، خوشبویں انسانی کرداروں کی بھی ہوتی، انسانی خوشبو پھول کی خوشبوؤں سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے اور کہیں زیادہ مسرت بخش ہوتی ہے۔ ایک انسان کو دیکھیں، ایک
ایک باپ اپنے بیٹے کو جب ایک اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کو جو مسرت ملتی ہے، اس مسرت کو کسی پھول کی خوشبو کی مسرت سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ خوشی کچھ اور ہے، یہ خوشی اور وہ خوشی، اس کی کوئی رابطہ نہیں ہے، کمپیئر نہیں کر سکتے۔ انسانی پھول کھلے گھروں میں، ابھی جو جہنم بنا ہوا ہے، گھر جہنم بنا ہوتا ہے، اگر ساس بہو ہے تو جہنم بنا ہے، بھائی ہے تو جہنم بنا ہے۔ یہ جہنم کیوں بنے ہیں؟ اس لیے کہ انسانی پھول کی خوشبوئیں نہیں پہنچی۔ وہ پھول کی خوشبوئیں کون دے گا؟ وہ پھول کی خوشبو اہل بیت دے رہے ہیں، وہ پھول کی خوشبو قرآن دیتا ہے، وہ پھول کی خوشبو کربلا دے رہی ہے۔ کربلا میں اتنی خوشبوئیں ہیں، کربلا کو ہم نے صرف ایک رخ سے بھی دیکھا ہے اور وہ غم کا پہلو، لیکن کربلا کو اس پہلو سے بھی دیکھا ہی نہیں جہاں پر انسانی پھول کی خوشبوئیں جو آج تک بھی انسان کو سیراب کر رہی ہے۔ کربلا بصیرتوں کا سرچشمہ، کربلا جہاں انسان کو کسی بات کی فکر نہیں، نہ جان جانے کی فکر ہے، نہ زخم کھانے کی فکر ہے، نہ تکلیف اٹھانے کی فکر ہے، نہ قربانیوں کی فکر ہے، نہ درد کی فکر ہے، صرف انسانی معیاروں کو قائم کر دینے کی فکر ہے۔ کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ راستہ چلتے چلتے جوان بیٹا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، گھوڑے پہ سوار، اور سید الشہداء بھی اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں۔ ایک کیفیت تاری ہوتی ہے جسے ہم عام طور سے غنودگی کی کیفیت کہتے ہیں، اس سے آپ کی ذہن آتا جیسے نیند کی کیفیت، البتہ وہ نیند اور غنودگی کی کیفیت نہیں ہے، وہ ایک رابطے کی کیفیت ہے۔ جب بعضوں کی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر غنودگی تاری ہو گئی، نیند تاری ہو گئی، نہیں، وہ حقیقت ایک دوسرے عالم سے رابطے کی کیفیت ہوتی ہے کہ جو امام کا رابطہ ہوتا ہے اس عالم سے ایک دوسرے عالم میں، ایک عالم بلند، ایک بزرگ عالم، ایک عظیم عالم سے وہ کیفیت تاری ہوئی۔ اور امام نے ظاہر ہے اس کیفیت کا حضرت رسول اللہ کے اوپر بھی جب وحی آتی تھی تو رسول اللہ آگے قوت کے ایسا نہیں ہے، رسول اللہ کی کیفیت ان پر تبدیل ہو جاتی تھی، امام کی بھی کیفیت تبدیل ہوتی تھی۔ وحی کی شکل میں پرانی وحی نہیں آتی تھی، لیکن رابطہ بہرحال ہے، اور اس عالم میں ہر چیز اپنی حقیقت کے ساتھ دکھائی پڑنے لگتی ہے، ہر چیز دکھتی ہے۔ یعنی یہ مادی عالم، اس میں رکاوٹیں، بہت سارے پردے ہوتے ہیں جس میں حقیقت نہیں دکھتی، لیکن عالم بالا میں ہر چیز کی حقیقت دکھائی دیتی ہے، اور وہ حقیقت حسین ابن علی نے دیکھی، لہذا آنکھ کھول کے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قریب چلتے ہوئے بیٹے نے آواز دی، بابا جان اس موقع پہ کلمہ استرجاع کا مطلب میں نہیں سمجھا۔ جہاں پر سفر چلتے ہوئے آواز دی، بیٹا کوئی یہ کہہ رہا ہے، دیکھ رہا ہوں میں، کوئی یہ کہہ رہا ہے، یہ کاروان آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ ایسے لمحے میں صرف ایک سوال انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی سوال کا حق نہیں ہے، اور وہ سوال کرنے کا ڈھنگ علی اکبر نے سکھایا ہے۔ جب موت سامنے نظر آئے تو کیا انسان سوال کرے؟ یہ نہیں کہ میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، سوالات طرح طرح کے ہو سکتے ہیں۔ میری جان جائے گی یا نہیں جائے گی، میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری دکان کا کیا ہوگا، میرے اس کا کیا ہوگا، میرے اس کا کیا ہوگا۔ موت کے وقت میں صرف ایک سوال، جب انسان کو سامنے موت نظر آ رہی ہو تو آ کے حسین ابن علی کے جوان لال سے پوچھے کہ یہاں پر اگر سوال ہو تو کیا ہو؟ وہ ایک سوال، بابا جان حق پر تو ہے نا؟ کہا بیٹا ہم اگر حق پر نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ صرف حق کا سوال انسان ہے، اگر حق پر ہے تو موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائے۔ نظر فرمایا کہ پھر اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں، یہ کوئی کلمہ استعمال کیا جو دادا کا کلمہ، پھر ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ موت پہ جا پڑے یا موت ہو گیا۔ قرآن نے بھی کہا تھا سورہ آل عمران کا لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہتے ہو تو بیٹھو، ضرورت بھی نہیں ہے ہر ایک کی اسلام کو، دین کو ہر ایک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب کہیں کربلا برپا ہوتی ہے تو ہر ایک کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت
گھر میں بیٹھنے والے جا کے گھر میں بیٹھو. قرآن کہ لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھر میں بیٹھنا چاہتے ہو، دعائیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، سب کچھ گھر میں بیٹھے، ٹھیک ہے بیٹھو. اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے رہے برز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر قتل ہونا اور شہید ہونا لکھ دیا گیا ہے، تو وہ اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل تک آتے ہیں. ایسے انسانوں سے کبھی زمین خالی نہیں ہوتی. یہی لوگ ہیں جو باقی رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو عاشورہ کو باقی رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کربلا کو باقی رکھتے ہیں. باقی لوگوں سے قرآن نے کہا تم بیٹھے رہو، تم اپنا کام کرتے رہو، تم اپنی جنت کی فکر میں پڑے رہو، تم حوروں کی تلاش کرتے رہو. تمہیں حور چاہیے ہے، تمہیں جنت چاہیے ہے، تمہیں حرم چاہیے ہے، تمہیں باغات چاہیے ہیں، تم یہ سب ڈھونڈو. لیکن کچھ لوگ ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھی یہی جملہ استعمال کیا جب ابن زیاد نے چاہا کہ آپ کے درد میں اضافہ کریں. چند جملے سے بات تمام ہو رہا ہے. جب ابن زیاد نے دیکھا کہ بیوی اس حالت میں آئی، کوفے کے بازار سے گزر کر کوفے کے دربار میں بیوی آئی ہے، کوفے کے دربار میں آئے ہیں. کل آپ کی خدمت میں پیش کی عظیم روح زینب بنت علی کی عظیم روح. زینب بنت علی کو صرف روتے ہوئے نہیں دیکھے، بھائی کی شہادت کا رونا ہے، بیوی روئیں گی، رونا ان کا حق ہے، گریہ کریں گی. جب بھی بھائی کا خاک میں اڑا ہوا سر نظروں کے سامنے آئے گا تو بیوی روئیں گی. لیکن زینب صرف کوفے میں رو نہیں رہی ہے. یہ عظیم روح، علی کی بیٹی کی عظیم روح، جب ضرورت پڑی ہے تو کوفے میں خطبہ دیا ہے، یا علی القدر والفضل، اے فریب کارو، اے مکارو، اے اپنے امام کو چھوڑ دینے والوں، اے اپنے امام کو تنہا چھوڑ دینے والوں، تم رو رہے ہو، تمہارا رونا باقی رہے، تمہارے رونے پر لعنت ہو، تم رو رہے ہو. یہ زینب بنت علی ہے. جب جناب زینب داخل ہوئی ہے دربار کوفہ میں، ابن زیاد یہ سمجھا تھا کہ اب ایک بیوی ہے جس کو پر غموں کے اتنی مصیبتیں پڑ چکی ہیں، اتنا بار ہے غموں کا، اس کے اندر تو بولنے کی جرات بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. جب انسان پر زیادہ بار آ جائے بولنا اس کے لیے مشکل ہے. ایک مصیبت آ جاتی ہے، نہیں بول پاتا، زبان بند ہو جاتی ہے، ذہن بند ہو جاتا ہے، انسان گفتگو نہیں کر پاتا. ابن زیاد نے یہ سمجھا تھا یہ بیوی نہیں بول سکتی، گفتگو نہیں کر سکتی، یہ کیا بولے گی اس وقت. اور ایسے لمحے سے اس نے فائدہ اٹھانا چاہا. کہا تم نے کیا دیکھا کربلا میں، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں حسن و جمال کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا. کربلا کا ہر منظر میرے لیے حسین تھا. یہ زینب بنت علی بول رہی ہے، یہ زینب کی عظیم روح بول رہی ہے. تو یہ سمجھتا ہے مجھے درد پہنچائے، تو یہ سوچتا ہے کہ میں اس وقت گریہ کروں. نہیں، اس وقت زینب نہیں روئے گی، رونے کا مقام دوسرا تھا. تو مجھے کمزور سمجھے ہوئے ہے، تو میرے درد جسم کو، میرے روح کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، لیکن تو نہیں جانتا میں علی کی بیٹی ہوں. ما رأیت الا جمیلا، کربلا میں میں نے صرف اور صرف جمال دیکھا، جمال پروردگار. ایک ایک منظر مجھے حسین نظر آیا. وہ کون سا حسین منظر تھا؟ ہر منظر حسین تھا. بیٹے کی لاش پر جانا یہ دردناک تھا، لیکن بیٹے کی لاش پر سجدے شکر کرنا یہ زینب کی نظر میں حسین منظر تھا. بھائی کی لاش پہ آنا یہ دردناک منظر تھا، لیکن بھائی کی لاش پہ آ کر خدا کا شکریہ ادا کرنا یہ بہت ہی خوبصورت منظر تھا. کہ میں کربلا کے ہر منظر کو حسین دیکھ کے آ رہی ہوں. باقی کیا ہوا؟ کہ یہی ہوا کہ یہاں پر قرآن کی آیت پڑھی. دیکھیں وہاں پر جہاں انسان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. زینب نے اسی آیت کی، زینب بنت علی اس بیوی نے اسی آیت سے استفادہ کیا. کہا کہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر اللہ نے شہید ہونا لکھ دیا تھا، تو اپنے قدموں سے چل کے اپنے مقتل تک آ گئے. تو کیا سمجھا ہے قرآن کی آیت کو؟ پھر اس کے بعد اس نے اور جو درد کے جملے کہے، جناب زینب نے آخری جملے کہے، تو مجھے چاہتا ہے درد پہنچ جائے، مقابلہ ہوگا، تیرا بھی مقابلہ ہوگا اور ان کا بھی
مقابلہ ہوگا. تو مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے، لیکن ذلیل وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں وہاں پر ذلیل ہوتا ہوا نظر آئے. ہاں تو نے میری شاخوں کو اکھاڑ دیا، تو نے میرے ڈالیوں کو کاٹ دیا، تو نے میرے اکبر کو مجھ سے چھین لیا، تو نے میرے قاسم کو مجھ سے چھین لیا. اب میرا عباس نہیں رہا، اب میرا بھیا حسین نہیں رہا، اب میں پورا گھر لٹا کے آ گئی. لیکن پھر بھی زینب زینب ہے، پھر بھی زینب کوفے کی منزلوں کو طے کر کے بھی شام کے بازار میں بھی آئے گی تو زینب زینب بن کے جائے گی. زینب وہی ہوگی، شام کے بازار میں جائے گی، شام کے دربار میں بھی جائے گی، تب بھی زینب وہی ہوگی. اور ان تمام منزلوں کو زینب، ان تمام امتحانات کو اپنے تمام کامیابوں کی سیاست کرے گی. پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما. یہ وہ عظیم روح، اس عظیم روح سے اور کربلا کے شہداء کی عظیم روح سے ایسا رابطہ ہو کہ ہماری روحیں بھی عظیم ہو جائیں. پروردگار جو دنیا بھر میں مسلمان مومنین پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین کی جائز حاجتیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما. پروردگار ہمارے اس زندگی کے تمام امتحانات بھی کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وحق محمد ويتوفق.